امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 5، بیبی باجی کی بہویں۔ بیبی باجی بیبی آپا کی ایک دلچسپ کہانی ہے جو اپنے شوہر کی بیماری کے بعد اپنے گھر کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں جن میں سے 2 شادی شدہ ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بیبی آپا کے لیے انہیں ایک ساتھ رکھنا ناممکن لگتا ہے۔ ثمینہ احمد بطور بیبی باجی عرف بیبی آپا 4 بیٹوں کی پیاری ماں ہے۔ شوہر کی بیماری کے بعد معاملات کو چلانا اب ان کے کندھوں پر ہے۔ منور سعید بطور صدیقی صاحب ایک کامیاب بزنس مین اور خاندان کے سربراہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کریں۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سعود قاسمی، جویریہ سعود، سنیتا مارشل، حسن احمد، طوبہ صدیقی اور جنید جمشید نیازی شامل ہیں۔ جب آپ اپنے آپ پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، باہر سے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اٹھتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ، علی طاہر، سعد اظہر، عدنان شاہ ٹیپو اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، دنیا پور۔ دنیا پور کے شورش زدہ قصبے میں آدم اور نواب خاندانوں کے درمیان دشمنی اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے جب دونوں طرف سے بڑے بیٹے لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ یہ نقصان شاہ میر آدم کو، جو ہمیشہ اپنے خاندان کی میراث سے بچنا چاہتا تھا، اور انا نواب، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد قائدانہ کردار میں قدم رکھتی ہے، کو اپنے خاندانوں کی نفرت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یا وہ اداسی اور نئی ذمہ داریوں سے نمٹتے ہیں، شاہ میر اور انا کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ساتھ مل کر درینہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور مقامی پولیس کی مدد سے دنیا پور میں امن اور ہم آہنگی واپس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کبھی میں کبھی تم۔ کہانی عدیل اور شرجینہ کی شادی کی تیاریوں سے شروع ہوتی ہے۔ عدیل ایک توپر، محنتی اور پرجوش آدمی ہے جو یقین رکھتا ہے
کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اپنے خاندان اور محبت سے زیادہ، جبکہ شرجینا ایک آزاد اور مضبوط عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہے جس سے وہ محبت اور بھروسہ کر سکے۔ معاملات اس وقت بدل جاتے ہیں جب عدیل کے باس رباب نے عدیل کی شادی کے بارے میں سن کر اس سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ وہ اس سے اس وقت سے محبت کرتی ہے جب سے اس نے پہلی بار اس کی کمپنی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ رباب ایک مضبوط، نرگسیت پسند اور محنتی نوجوان عورت ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ وہ کچھ بھی لے سکتی ہے اور جس کا بھی وہ پسند کرتی ہے، چاہے وہ قیمت سے ہو یا خطرہ لینے سے۔ خبر سن کر عدیل نے شادی کو منسوخ کر دیا اور رباب کو اس لیے پرپوز کیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں بلکہ اس کی دولت اور حیثیت کی وجہ سے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔